تسعیر، تسعیر کہتے ہیں ٹو فکس دا پرائس، فکسنگ پرائس. موٹر وے پہ جائیں، بسکٹ کا وہی پیکٹ اگر آپ کو یہاں 25 کا مل رہا ہے تو وہ 70 کا ملتا ہے، وہاں سے 100 کا ملے گا. یہ آپ کے جو ایریاز ہیں ان ایریاز پہ آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے. حج کے دوران لوگ تجارت کرتے تھے، پھر بعد میں خیال آیا کہ حج کے مقاصد کے منافی نہ ہو، انہوں نے لین دین چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، حج کرنے جاتے ہو جاؤ، لیکن اگر کوئی چیزیں ایکسچینج کرنی ہیں، یہاں سے آپ مال لے جاتے ہیں، وہاں فروخت کرتے ہیں، وہاں سے خرید کے لے آتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہاں سے جا کے کچھ چیزیں فروخت کر کے وہاں سے کچھ اور خرید کے لے آتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کسب معاش کا، آج صبح میں نے اخبار دیکھا تو ڈالر کا ریٹ اور زیادہ ہو گیا. ایسا ہی ہے، بہت زیادہ ہو گیا، سونا بھی مہنگا ہو گیا. افراتفری اور آپا دھاپی پڑ گئی ملک کے اندر، اور اقتدار کی رسا کشی ویسے جاری ہے، وہ نہیں رکی، وہ ویسے جاری ہے. اچھا، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب وہ اسلام نے قیمتیں مقرر نہیں کی چیزوں کی. نہیں کی نا. یہ فکسنگ پرائس، اس کو ہم عربی میں تسعیر کہتے ہیں. تسعیر، اسلام نے کہیں بھی کوئی قیمت مقرر نہیں کی، کسی بھی چیز کی قیمت مقرر نہیں کی. قیمت آپ کو خود مقرر کرنا ہوتی ہے. اگر اسلام، رسالت مآب الاسلام قیمت مقرر فرما دیتے تو یہ خلاف فطرت ہوتا. خلاف، دیکھیں نا، اگر اس دور کی قیمت اگر فکسیشن ہوتی اس دور کے اندر، آج 1500 سال بعد تو ویریشن آنی تھی نا، وہ بات تو نہیں رہنی تھی. یہ بات خلاف فطرت ہے. یہ بات کیا ہے؟ اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے اور میں پابند تھے کہ اسی کو فالو کیا جائے جس کا حکم دیا گیا. نہ قرآن کریم میں اللہ نے کسی قیمت کی فکسیشن کا حکم دیا، اور نہ ہی میرے نبی نے حکم دیا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. کوئی آپ چیز بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو مارکیٹ میں سپلائی کریں گے تو تاجر کی محتاجی ہے نا. تاجر اس کو آگے، ٹریڈر تو وہی ہے نا، خریدے گا بیچے گا. اگر اس کے علاوہ آپ آگے دے صنعت کار ہے تو وہ بھی تاجر کا محتاج ہے، کاشتکار ہے تو وہ بھی تاجر کا محتاج ہے. تاجر جو ہے یہ اصل میں ہب ہے آپ کا، ایک ایسی فگر ہے جس کے سارے محتاج ہوتے ہیں. اس سے مال خریدنا بھی ہوتا ہے، مال آگے بیچنا بھی ہوتا ہے. اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو امین اور صادق تاجر ہوتا ہے، امانت دار اور سچا تاجر جو ہوتا ہے، مان نبیین و صدیقین و شہداء. آپ نے فرمایا روز قیامت جو صادق اور امین تاجر ہے، ٹریڈر ہے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. کرتا اپنا کاروبار ہے، کرتا اپنا کاروبار ہے. جی، یہ ہائکنگ دا پرائس، رسول کریم علیہ السلام کے دور میں قیمتیں بڑھ گئیں. جیسے آپ کے نہیں قیمتیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی. جب قیمتیں بڑھ گئیں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے کہ دام مقرر فرما دیجئے، ریٹ فرما دیجئے، چیزوں کی قیمتیں مقرر فرما دیجئے. یا رسول اللہ سعر لنا، یہ روز انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہوتی ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے قیمتوں کو مقرر کر دیں. آپ نے فرمایا فقول ان اللہ هو المسعر، فرمایا میں نہیں، قیمتیں مقرر کرنے والا میرا رب ہے. یہ بھی بات آپ کو آگے سمجھ آئے گی. فمیں القابض، وہ روزی کو تنگ کرنے والا بھی ہے، الباسط، وہ روزی کو کشادہ کرنے والا بھی ہے، الرزاق، اور وہ رزق دینے والا بھی وہی ہے. قیمتیں بھی وہی مقرر کرے گا. اللہ کی قیمتیں مقرر کرنے سے اللہ کی طے کردہ اصول اور ضابطے ہیں، قرینے اور قاعدے ہیں. فرمایا وَإِنِّي لَا أَرْجُو، اب یہ بات سنیے گا، وَإِنِّي لَا أَرْجُو أَنْ أَلْقَى، یا سب قیمتیں آپ بھی مقرر کرتے ہیں، پراپرٹی کی، ہر چیز کی. آپ نے فرمایا انی لا ارجو ان القا ربی، فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت میں جب اللہ کے پاس جاؤں. فقال، فرمایا وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَمَالٍ، اور جب میں اللہ کے سامنے موجود ہوں تو میرے امتی بھاگے بھاگے آئیں کہ یا اللہ آپ نے اپنے حبیب کو بھیجا
اور آپ کے حبیب نے قیمتیں مقرر کر دیں، مجھے مال میں اتنا نقصان ہوا، مجھے جان میں اتنا نقصان ہوا، مجھے فلاں چیز میں اتنا نقصان ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی اللہ کے پاس جا کے مجھ پر زیادتی کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کرے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یعنی مشکل بات، بڑی مشکل ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس دور پہ کار تو نہیں تھی، تو کیسے پرائس فکس کی جا سکتی ہے؟ اس میں ہونڈا یا یہ آپ کی جتنے وہیکلز ہیں نہیں تھی نا، تو کیسے پرائس فکس کی جا سکتی ہے؟ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر چھوڑا اور اس کے بعد ضابطے مقرر کر کے ان کا حصار کر دیا۔